بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رکھا تو پلیز کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کی یہ بات مجھے موٹیویٹ کرتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سکندریہ میں تھے۔ ان دنوں وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ خورد و نوش کی اشیاء بڑی مشکل سے ملتی تھیں۔ بھوک کا دورہ تھا۔ سکندریہ میں ایک ہیجڑے کے پاس خوراک کا کافی ذخیرہ موجود تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی درویش فاقوں کی وجہ سے پریشان تھے۔ آپ کے ساتھی آئے اور آپ سے کہا کہ آئے ہم بھی ہیجڑے سے کچھ لے آئیں۔ آپ نے جواب دیا، شیر غار کے اندر رہ کر بھوکوں سے مر جاتا ہے لیکن کتے کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ شیر کو شیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی بنیادی اور فطرت خصلت یہ ہے کہ وہ ذلت کی زندگی پر باعزت موت کو ترجیح دیتا ہے۔ شیر خون خوار ہے مگر لوگ اس کے نام پر اپنا نام رکھتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ کوے کے نام پر کوئی نام نہیں رکھتا کیونکہ وہ گھٹیا حرکتیں کرتا ہے۔ بچوں کے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے اور کھانے کی چیزیں لے اڑتا ہے۔ وہ فاختہ سے لڑ کر اس کے انڈے پی جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوا بڑا سیانہ پرندہ ہے لیکن گندگی کھاتا ہے، اونچی حرکتیں کرتا پھرتا ہے، جبکہ شیر اونچے ہتھ کنڈے اور گھٹیا حرکتیں نہیں کرتا۔ وہ بھوک سے مر جاتا ہے لیکن گھاس نہیں کھاتا۔ گھاس کھانا شیر کی فطرت میں ہی نہیں۔ یہ دنیا جنگل ہے اور اس میں رہنے والا انسان سوشل اینیمل یعنی معاشرتی حیوان ہی تو ہے۔ اس جنگل میں شیروں کی ہی قدر کی جاتی ہے، انہیں ہی سیلیوٹ اور سلام کیا جاتا ہے، جبکہ انسانی کووں کو کوئی سیلیوٹ نہیں کرتا اور نہ ہی ان کی کوئی توقیر ہوتی ہے۔ لوگ شیروں کی خونخواری کو سلام کرتے ہیں جبکہ کووں کی چھوٹی حرکتوں کو ملامت سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے۔ شیر لاکھ گناہ گاری سہی لیکن کووں کی ذات کو گناہوں پر بھاری سمجھتا ہے۔ رسالت کو اس دنیا میں گناہ سے بدتر سمجھتا ہے۔ لوگ گناہوں کو صرف نظر کر جاتے ہیں لیکن رسالت کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ ایک انسان جب دوسرے کے سامنے دست حاجت دراز کرتا ہے تو اس وقت اس کی غیرت کی بھی نفی کر چکا ہوتا ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے، وہ بے آبرو ہوتا ہے۔ وہ ایک خوددار اور غیرت مند شخص کبھی بھی دوسرے کے سامنے دست حاجت دراز نہیں کرتا کیونکہ یہ خودداری اور اس کی غیرت کے خلاف ہے اور یہ اس کے ضمیر کی موت کے مترادف ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت سے ہیجڑے سے خیرات لینا گوارا نہ کیا تھا اور یہ کہا تھا، شیر بھوکوں سے مر جانا پسند کر لیتا ہے لیکن کتے کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ ہمارا ہر نام نہاد لیڈر کرسی اقتدار پر برجمان ہوتے ہی بڑی بے باکی، بے حیائی اور ڈھٹائی سے نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے، اب ہم خود انحصاری کی راہ پر چل پڑے ہیں، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ یہ لیڈر عوام کے سامنے زبانی کلامی تو کشکول توڑ دیتے ہیں لیکن رات کے اندھیرے میں اس توڑے گئے کشکول کے ٹکڑے الفی سے جوڑ لیتے ہیں۔ اگلے روز عوام دیکھتے ہیں کہ اس لیڈر کے گلے میں کشکول کی جگہ ڈرم ہوتا ہے، وہ ہر ملک میں بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے غیرت مند لیڈران ان ملکوں سے زیادہ تر بھیک مانگتے ہیں جو بھیک کے لفظ سے ناآشنا ہے۔ ہم نے لیاقت علی خان سے لے کر موجودہ حکمرانوں تک ہر ایک کو یہی دعویٰ کرتے سنا ہے اور کشکول لٹکائے بھی دیکھا ہے۔ کسی نے بھی کشکول کو نہیں توڑا بلکہ ہر ایک نے عوام کی کمر توڑی ہے۔ ہمارے ہاں کووں کی طرح عوام کے ہاتھوں سے ٹکڑے اور ٹافیاں چھین لینا لیڈروں کی پرانی خصلت ہے۔ ان کووں کی طرح جو فاختاؤں کے انڈے پی جاتے ہیں، ہمارے لیڈر غریب عوام کا خون پینے کے عادی ہیں۔ جب کسی شخص یا قوم میں غیرت باقی نہ رہے تو اس کے کشکول میں کتے کا جھوٹا کیا سور کا جھوٹا بھی ڈال دیا جائے تو اسے کھانے میں آر محسوس نہیں ہوتی۔ آج کل ہمارے ہاں یہی روش عام ہے۔ قومی تہواروں اور تقریبات کے موقع پر ہمارے بچے بڑے شوق سے یہ ترانہ پڑھتے ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں۔
بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے۔ دراصل انہیں خود فریبی کا بھی علم نہیں ہے۔ بھیک مانگنے والی قوم یا شخص زندہ و پائندہ نہیں ہوتا، بھیکاری مردہ ضمیر ہوتا ہے۔ اس لیے گداگر بظاہر زندہ تو ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ زندہ درگود ہوتا ہے۔ خدا کرے ہماری آئندہ نسل زندہ و پابندہ قوم ثابت ہو انشاءاللہ، اور ہماری غیرت جاگ جائے، کیونکہ غیرت میں ہی عظمت ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔